بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ ہمارے بھائی ہیں محمد آصف فرام کولیاں، اور یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت ہی ہمارے پیارے بھائی جان ہیں۔ اور جیسا کہ آج میں ان سے ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ یہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ، اور ہم آپ کی فیس بک دیکھ رہے ہیں آج کل، اور فیس بک پہ ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لاہور کے محمد قاسم، ان کے آج کل آپ بڑے فالوور ہیں، بہت ہی ان کو فالو کر رہے ہیں، اور اکثر میرے دوست بھی مجھے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں آصف، اور یہ کچھ خوابوں کے بارے میں کچھ آج کل بات چیت چل رہی ہے، اور جن کو آپ بھی ہمارے ساتھ کافی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں میرے ساتھ بھی کافی دوست سوال کر رہے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں، کن خوابوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے خوابوں کو یا آپ کے ٹاپک کو لے کے، جو محمد قاسم صاحب کا ٹاپک ہے، تو اس معاشرے میں آپ کو پتہ ہے آج کل علماء اکرام اور کافی ہمارے ساتھ بھی بیٹھنے والے دوست اور بھائی، وہ ہمیں اکثر، اور آج کل تو مجھے کافی سوال کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا خواب ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیوں اس طرح آپ جو ہے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں خوابوں کے بارے میں؟ ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ قبیل بھائی آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا، اور نہ ادھر تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری آئی ڈی کے اندر تقریباً 4,500 تک میرے فرینڈز ہیں، اور کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو۔ جاننے والے بھی بہت ہیں۔ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسے خواب ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا، اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں، ان کو رحمانی خواب آ رہے ہیں، اور جو ان کے خواب ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ شرک اور شرک کی اقسام، جو توحید کو ٹھیس پہنچائے جو چیز بھی، وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں بار بار شرک کے بارے میں بتایا گیا۔ جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں، ان کے خوابوں میں جو مین بات ہے وہ توحید کی، شرک کی۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت ہمارے دشمن ڈال رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر لوگوں کو شرک کے بارے میں ٹھیک سے پتہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہم تو ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ شابدی وال اور کولیوں میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک گھر کے رہنے والے ہیں، میں ادھر چلا جاؤں یا آپ ادھر آ جائیں۔ میں نے اپنی لائف میں میں نے دین حاصل کرنے کے لیے، ہم نے بھی آپ سے کافی ڈسکس کیا ہے، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ سے کافی چیزیں۔ آپ کے سامنے کبھی میں دیکھو مچل گاتا تھا، کبھی درویشوں کے پاس جاتا تھا، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی چولا پہنتا تھا، فاتح کرتا تھا، اتنا وظیفے کرتا تھا۔ اور لیکن مجھے آج تک کسی نے شرک کے بارے میں نہیں بتایا، کسی درویش نے، کسی ملنگ نے۔ لیکن وہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ ہماری اللہ رب العالمین کیسے دعا قبول کرتا کہ جب ہم شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں بہت وظیفے کرتا تھا، چلے کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق دکھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے وظیفے اور میرا اتنا تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق نہیں دکھایا۔ وہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ ہم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تھے۔ تو آج الحمدللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو تصاویر ہیں، جو بت ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ تصویر تو آج کل تو یہاں پہ گھروں پہ
घरों में लोगों ने दादा अबू की, वालिद साहब की, चचा की, یہ या شب कोई भी फेवरेट उनकी पर्सनालिटी कर लें, जैसे जैसे सियासतदानों की। ہاں یہ سب فارم آف شرک ہے، अच्छा یہ شرک میں آتا ہے سب۔ अच्छा تو یہ ہمیں ہمارے علماء اکرام وغیرہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے شرک کے بارے میں کہ شرک کی کیسے کتنی اقسام ہیں؟ ان کے تو اپنے جتنے بھی یہ جلسہ وغیرہ ہوتے ہیں، جلوس، یہ سارے ان میں ان کے بڑے بڑے تصویریں ہیں ہاں بس اور یہی ہے نا گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں۔ بھائی، اگر دیکھیں تو علماء کی تصاویر ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں، جلسہ جلوس میں بڑے بڑے بینر دیکھتے ہیں۔ جی جی اگر یہ اپنا یہ تصویر کا کہیں تو پھر اپنی تصویریں بھی ٹھہرانی پڑتی ہیں، بالکل۔ یا پھر اگر یہ بات غلط ہے تصویر والی تو حدیث کی روشنی میں اس بات کو رد کرتے ہیں علماء جی کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، جی اگر اللہ کی رحمت کا فرشتہ تصویر لگانے سے نہیں آئے گا تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس تصاویر کی؟ جی بالکل۔ تو یہ تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا بتائیں کہ شرک اور اس کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یہ بھی جدید دور ہے، اس میں جدید اس کے حساب سے شرک بھی جدید ہے۔ ہمارے گھر میں گھروں میں ہوتے ہیں کہ یہ اسٹیچوز وغیرہ ہوتے ہیں، تصاویر ہوتی ہیں، جانوروں کی تصاویر لگاتے ہیں، چیزوں پہ جو ہم چیزیں خریدتے ہیں آج اس کے اوپر یہ سب یہی تو ہمارے اوپر ظلم ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اچھا 76 سال سے پاکستان جو ہے تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف جو ہے نا یہ مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ شرک جو ہے نا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی تو یہ جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، ان کے رحمانی خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب تک یہ قوم شرک اور اس کی اقسام سے باز نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ بات تو آپ کی جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں ان کے خوابوں میں ایسی کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو وہی مانو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے جی کہ وہ